اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہی بینۃ المعانی لکونها من المعانی العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية۔ بحث ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ مواد ثلاث کسے کہتے ہیں، اس کی ہم نے تعریف بیان کی، یعنی آشنائی حاصل کی اس سے، اس کی تقسیم کے بارے میں۔ آج جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ مواد ثلاث کی تعریف کرنا اصلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے چونکہ یہ مفاہیم عامہ میں سے ہیں، یعنی اتنی عمومیت پائی جاتی ہے ان کے اندر کہ کوئی بھی مفہوم ان سے بالاتر نہیں۔ یعنی اگر عام لفظوں میں اس کو سمجھانا چاہیں کہ یہ مفاہیم اتنے بڑے ہیں کہ سب ان کے تحت ہی جمع ہوتے ہیں، ان سے بالاتر کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ ایک بحث ہے معرفت شناسی کے اندر، ایپسٹیمولوجی میں آج کل ذکر ہوتی ہے، منطق کے اندر بھی یہ بحث ذکر کی جاتی ہے، جو تخصصی ابحاث ہیں جہاں پر کہ بدیہی ہونے کا ملاک کیا ہے، کیونکہ جو امر بدیہی ہوتے ہیں ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جو واضح اور روشن ہوں ان کو تعریف انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس سے آشنائی حاصل کرے۔ لیکن ایک امر ہے ہی بدیہی تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر بحث ہے علماء کے درمیان کہ بدیہی ہونے کا ملاک کیا ہے، کون سی خصوصیت اگر مفاہیم میں پائی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ بدیہی ہے۔ مختلف ملاک ذکر کیے گئے ہیں، میں ان کے اندر تفصیلاً جانا نہیں چاہتا چونکہ متن میں اشارہ نہیں ہے ان کی طرف۔ ایک جو ملاک ہے میں نے اس فصل میں تبیین کیا ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، جو ابتدائی کے اندر ایک فصل آتی ہے، فصل نمبر بنے گی الفصل الاول من المرحلۃ الاولی۔ مقدماتی بحث جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو وہاں پر یہ عنوان موجود ہے فی بداہت مفہوم الوجود، کہ مفہوم وجود بدیہی ہے۔ یہاں پر تھوڑی ایک نظریے کی میں نے وضاحت کی ہے کہ جس کی طرف علامہ نے اشارہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی مفہوم بسیط ہو، مرکب نہ ہو، وہ بدیہی ہوتا ہے۔ تعریف اب کس سے کرتے ہیں؟ جنس و فاصل سے، ٹھیک ہے، یا مثلا جنس و خاصہ کے ذریعے کریں گے، یا اس قسم کی جو آپ تعریف کی مختلف اقسام پڑھتے ہیں، حد و رسم، پھر حد تام، حد ناقص، حد رسم تام، رسم ناقص، ان کے اپنے ملاقات جو ہیں، تو اس میں اگر آپ دقت کریں تو حد تام، حد ناقص، حد رسم تام، رسم ناقص آپ اس وقت تعریف کر سکیں گے کہ جب مفاہیم مختلف اجزاء رکھتا ہوگا، تبھی جا کر ایک کو آپ جنس بنائیں گے، ایک کو آپ فاصل بنائیں گے، ایک کو آپ خاصہ بنائیں گے، ایک کو آپ عرض عام بنائیں گے۔ لیکن ایک مفہوم مثلا اجزاء ہی نہ رکھتا ہو تو اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اسے ممکن نہیں ہے۔ بس ایک ملاک کے جو بیان کیا جاتا ہے کہ مفہوم بدیہی ہے وہ ہے کہ بسیط ہونا ہے۔
ایک ملاک جو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو یہاں پر اشارہ ہوا ہے اس کی طرف، وہ یہ کہ مفاہیم کا عام ہونا، عین کے ساتھ عام ہونا، عمومیت و شمولیت رکھنا، یعنی مفہوم اتنا عام اور اتنا بزرگ ہو، وسیع ہو کہ کوئی بھی مفہوم اس سے بالا تر نہ جا سکتا ہو. تو ایسا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ طبیعتاً بدیہی، اپنا کیا نام ہے، بسیط ہوتا ہے. کیونکہ مفہوم سے بالا تر کوئی مفہوم ہوگا تو نیچے والا مفہوم مرکب بنے گا، کیونکہ مرکب بننے میں کیا ہوتا ہے، یہ جنس و فصل و فلانا فلانا آتا ہے اس کے اندر آ کر. تو ایک مفہوم اس سے بالا تر کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، تو اس کی تعریف میں آپ کس کو لے کر آئیں گے؟ مثلا مثال دیتا ہوں، آسان کرتا ہوں اس مسئلے کو. مثلا اگر تمام حالتیں میرے لیے آپ کی واضح اور روشن ہوں، آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی آ کر کیا بتائے گا آپ کے بارے میں؟ یعنی آپ طالب علم ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ کا نام کیا ہے مجھے معلوم ہے، آپ کس علاقے کے ہیں مجھے معلوم ہے، درست ہے؟ یعنی ہر چیز کا مجھے علم ہے. اب کوئی بندہ آ کے آپ کا تعارف تو نہیں کرائے گا. تعارف کب کروایا جاتا ہے؟ کہ جب میرے لیے کوئی نہ کوئی جہت کیا ہوتی ہے، مجہول ہوتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے اس میں جا کر. خوب، اگر مفہوم اتنا عام اور اتنا شامل ہے کہ تمام مفاہیم جو ہیں اس کے ارد گرد آتے ہیں. مثلا مثال دیتے ہیں، ایک مفہوم شے کا مفہوم. مثلا اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ شے نہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں ہے. بس یہ مفہوم کیا ہے؟ عام ہے. مفہوم وجود، یعنی ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کو آپ اس کے اوپر مفہوم وجود کا اطلاق نہ کر سکتے ہو؟ نہیں ہے. وہ چاہے خارج میں ہو تب بھی مفہوم وجود اطلاق کرے گا، آپ کے ذہن میں ہو تب بھی مفہوم وجود اطلاق کرے گا اس کے اوپر. بس مفہوم وجود عام مفاہیم میں سے ہے. اور عام مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تعریف کے اندر مختلف مفاہیم کو استعمال کیا جاتا ہے تعریف کے اندر، اور وہ مفاہیم کے جو روشن تر ہوں ان سے کہ جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر آپ کی تعریف کرنی ہو تو کوئی کہتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، خوب تعریف نہیں ہوئی ہے، مجھے پتا ہے یہ طالب علم ہے. یعنی ایسے مفہوم سے آپ نے تعریف کرنی ہے کہ جو مفہوم کیا ہو، واضح اور روشن ہو، اس کے پاس آ کر مجہولات میں سے نہ ہو، جانتا ہو. مثلا انسان کی اگر تعریف کی جاتی ہے حیوان اور ناطق کے ساتھ، تو جس کے لیے تعریف کی جا رہی ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے حیوانیت کیا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے ناطقیت کیا ہے. اگر اس کو حیوانیت اور ناطقیت کا نہ پتا ہو تو ان مفاہیم سے اصلاً تعریف نہیں ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہے کیا چیز ہے. پھر آپ کو مزید بالاتر جانا پڑے گا. خوب، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مفہوم عام سے اوپر چونکہ کوئی مفہوم نہیں ہے، بس مفاہیم عامہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو مواد ثلاث ہیں یہ ان مفاہیم عامہ میں سے ہیں. یعنی آپ کائنات کی کوئی بھی چیز لے لیں، ان کے اوپر یا مفہوم امکان صدق کرے گا یا مفہوم امتناع صدق کرے گا یا ان کے اوپر مفہوم وجوب صدق کرے گا. وہ ان سے خالی نہیں ہے. بس جب یہ مفاہیم عامہ میں سے ہیں، پس ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی. خود بعضوں نے تعریف کی ہے، کیا کریں؟ کہتے ہیں تعریف دوری ہے، یعنی دور پر مشتمل ہے. اور دور آپ کے لیے واضح ہے کہ آپ دوبارہ اسی نقطے پر آ کھڑے ہوں کہ جس نقطے سے آپ نے شروع کیا تھا. دو روزی کہیں گے، تقدم شیء علی نفسہ، اس کا لازمہ آئے گا. مثلا آپ کہتے ہیں الف کیا ہے، کہتے ہیں بے ہے، بے کیا ہے، الف ہے، یہ دور ہوگا. واپس نہیں آگے کہ جہاں پہ آپ کھڑے تھے. بہرحال دیکھیں، اس میں نے ایسے ہی
مطالب جو ہیں وہ زیادہ بیان کرتی ہیں. وَهِيَ بَيِّنَةُ الْمَعَانِي، فرماتے ہیں کہ مواد الثلاث جو ہیں یہ بدیہی ہیں معانی کے اعتبار سے، روشن ہیں. کیوں؟ لِكَوْنِهَا مِنَ الْمَعَانِي الْعَامَّةِ، کیونکہ یہ معانی عامہ میں سے ہیں کہ لا يخلو عن احدها مفہوم من المفاہیم، کہ کوئی بھی مفہوم ان سے خارج نہیں ہے، ان کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتا. پس وَلِذَا كَانَتْ لَا تُعَرَّفْ، اسی وجہ سے ان مفاہیم کی یعنی مواد الثلاث کی تعریف نہیں کی جا سکتی الا بتعاریف دوریہ، مگر یہ کہ دوری تعریف کریں آپ اس کے اندر. کون سی تعریفیں کی گئی ہیں جو دور پر مشتمل ہیں؟ کتعریف الواجب بما یلزم من فرض عدمہ محال، جس طرح کہ کوئی یہ تعریف کرے کہ واجب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا عدم فرض کر لینا محال ہو، جس کا عدم فرض کرنے سے محال لازم آتا ہو. یعنی واجب الوجود اس وجود کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے عدم کو فرض کر لیا جائے تو محال لازم آتا ہے. یعنی اصلاً واجب تعالی کے عدم کو فرض کرنے سے محال لازم آتا ہے. خوب، اب کہتے ہیں کہ آپ نے واجب کی تعریف کی ہے، واجب کی تعریف میں آپ نے محال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کا دوسرا نام امتناع ہے، ممتنع ہے. بس واجب کی تعریف کرنا جو ہے وہ مبتنی ہے، متوقف ہے کس کے اوپر؟ امتناع کے اوپر. خوب، اب کوئی کہتا ہے اگر ثم تعریف المحال، اب ہم کہتے ہیں اچھا محال کی تعریف کرو، امتناع کی تعریف کرو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ تعریف کرتے ہیں بما یجب اللہ یکون، کہ واجب ہے کہ وہ نہ ہو، تو اب اس کی تعریف میں وجوب آ گیا، دوبارہ وہی بات. یعنی واجب کی تعریف موقوف ہے ممتنع پر، اور ممتنع کی تعریف موقوف ہے کہ ہم وجوب کو سمجھیں، یہ دوہری ہو جائے گی. او ما لیس بممکن ولا واجب، یا پھر یوں تعریف کر دیں محال کی کہ جو نہ ممکن ہو اور نہ ہی واجب ہو. درست ہے، اب امکان بیچ میں آ گیا. خوب، ممکن کی تعریف کرو. بتعریف الممکن بما لا یمتنع وجودہ وعدمہ، ممکن اس کو وجود کو کہا جاتا ہے جس کا نہ وجود ممتنع ہوتا ہے نہ ہی اس کا عدم ممتنع ہوتا ہے، تو امتناع اس کے اندر آ گیا. بس کہتے ہیں کہ آپ تعریفیں جو بھی ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے اس میں دور پوشیدہ ہے، وہ تعریفات دوری ہیں اور تعریفات دوری جو ہیں وہ محال ہیں. بس نتیجہ یہ نکلا جس کی تعریف ممکن نہ ہو وہ بدیہی ہوتے ہیں، اور یہ مواد الثلاث جو ہیں وہ بدیہی ہیں. یہ فصل ہماری تمام ہوگی. الفصل الثانی من المرحلۃ الرابعہ انقسام کل من المواد الی ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس. فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے مواد الثلاث پڑھے ہیں ان میں سے ہر ایک 3 قسمیں رکھتا ہے. واجب کی 3 قسمیں، ممتنع کی 3 قسمیں، اور امکان کی 3 قسمیں. پہلے ان اقسام کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تقسیم کریں گے واجب وغیرہ کی طرف. ما بالذات، ما بالغیر اور ما بالقیاس، ان کو کیا مراد ہے اس سے؟ فرماتے ہیں کہ ما بالذات یہ ناظر ہے اس بات کی طرف کہ ہم نے شے کو اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ کیا حکم رکھتی ہے، کوئی خارجی عوامل کو مد نظر نہیں رکھنا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ذاتی طور پر احراق کا اقتضا رکھتی ہے، جلانا اس کی ذات ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو مقایسہ نہ کریں تو آگ کی ذات اقتضا کرتی ہے اس بات کا کہ وہ جلائے. پس جلانا آپ کی نسبت کیا ہے؟ ما بالذات ہے. اسی طریقے سے اب آ کر ہم مواد الثلاث میں اس کو تبیین کرتے ہیں.
اگر کہا جائے واجب بالذات، کیا معنی ہے اس کا؟ واجب بالذات اس وجود کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اقتضاء وجود رکھتی ہو۔ خداوند متعال میں ذات اور وجود ایک ہی چیز ہے، فقط تحلیل اور مطلب کو سمجھانے کے لیے ذہنی تحلیل کر کے ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ واجب بالذات اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو خود ہی خود اقتضاء الوجود کرے، جو وجود چاہے اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں واجب بالذات۔ اور ممکن بالذات پھر کیا ہو جائے گا؟ ایسی ذات کہ جو اپنے اندر نہ تو وجود کا اقتضاء رکھتی ہو اور نہ ہی عدم کا، حد استوا، متساویت النسبہ ہو۔ بس ابھی ہم خارجی عوامل کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، ابھی ہم فقط اس کی ذات کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ یہ وجود مانگتی ہے اپنی آپ سے اور نہ ہی عدم مانگتی ہے اپنے آپ سے۔ اس کو وجود دے دو تو لے لیتی ہے، عدم دے دو تب بھی لے لیتی ہے، صلاحیت رکھتی، خود سے کوئی اقتضاء نہیں رکھتی۔ اس کو کہتے ہیں یہ ممکن بالذات ہے، یعنی اپنی ذات میں امکان ہے رکھتی۔ امتناع بالذات کیا ہو جائے گا؟ ایسی ذات ہے کہ جو اقتضاء عدم کرتی ہے، جیسے اجتماع النقیضین ایسی ذات ہے۔ اور عرض کیا کہ یہ ایسی عبارات نہیں ہیں مطلب کو سمجھانے کے لیے، اسی لیے اس قسم کی عبارات میں آپ کوئی بندہ آ کر یہ نہ کہ ایک طرف سے اجتماع نقیضین محال ہے، دوسری طرف آپ اس کو ذات مان رہے ہیں، آ کر ذات میں مطلب کو سمجھانے کے لیے، تحلیل کرنے کے لیے ان لفظوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اجتماع النقیضین کی ذات اقتضاء کرتی ہے کہ یہ خارج میں نہ آئے، یعنی عدم کا اقتضاء کرتی ہے۔ بس ذات جب اقتضاء کرے خود ہی خود جس چیز کا، وہ بالذات کہلائے گی۔ اگر وہ وجوب کا اقتضاء کرے تو وجوب واجب بالذات ہوگا، اگر امکان کا اقتضاء کرے یعنی وہاں تو عدم اقتضاء پایا جاتا ہے ذات کے اعتبار سے تو وہ ممکن بالذات ہوگا، اگر عدم کا اقتضاء کرے اپنی ذات میں تو کیا ہوگا؟ وہ ممتنع بالذات ہوگا۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ ابھی آتے ہیں ما بالغیر کی طرف۔ ما بالغیر کے اندر ہم نے ذات کو نہیں دیکھنا، ہم نے خارجی عوامل کو مد نظر رکھنا ہے۔ مثلا اگر ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے، مثلا آپ کی ذات کی تحلیل کرتے ہیں، میری ذات کی تحلیل کرتے ہیں، آیا آپ کی ذات اپنے اندر وجود کا اقتضاء رکھتی ہے؟ نہیں، آپ کی اپنی ذات ہو ولا غیر۔ عدم کا اقتضاء رکھتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر وجود کا اقتضاء رکھتی تو آپ کو معدوم نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ ایک زمانے میں نہیں تھے، اس کا مطلب ہے وجود کا اقتضاء نہیں تھا آپ کی ذات کا۔ اگر اقتضاء العدم کر رہی ہوتی، عدم اس کی ذات میں شامل ہوتا تو پھر اس کو خارج میں نہیں آنا چاہیے، حالانکہ ہم خارج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری ذات میں کسی قسم کا کوئی اقتضاء نہیں پایا جاتا، بس ہم اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہے۔ لیکن اگر ہمیں خارجی اعتبار سے اپنی علت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا اس وقت جو ہم تحقق پیدا کر چکے ہیں، اس وقت ہم واجب الوجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ موجود ہے کہ اذا ما لم یجب لم یوجد، یعنی جب تک ایک چیز وجوب کی حد تک نہ پہنچے وہ کبھی خارج میں آ ہی نہیں سکتی۔ وجوب میں آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب تک اس کے
عدم کے سارے راستے بند نہ ہو جائیں. اگر ایک دروازہ بھی عدم کا کھلا ہوا ہے تو خارج میں نہیں آ سکتے. ممکن پھر کہا جائے گا، اب پڑھیں گے جا کے ہم یہ باتیں کہ پھر یہ وجود میں کیوں ہے، عدم میں کیوں نہیں گئی، حالانکہ ایک دروازہ عدم کا کھلا ہوا تھا، ادھر چلی جاتی ہے، ادھر کیوں آئی ہے. تو وجوب اس لیے ضروری ہے خارج میں آنے کے لیے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا خارج میں ہونا اس بات سے کاشف ہے کہ ہمارا وجود، ہماری ذات جو ہے وہ حد الوجوب تک پہنچ چکی تھی، اس لیے خارج میں آئے ہیں. سوال، یہ وجوب ہماری ذات کا تو اقتضا نہیں تھا، چونکہ ہم نے ذات کی تحلیل کی ہے کہ اگر وجوب ذات کا اقتضا ہوتا تو خارج میں ہمیں پہلے معدوم نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں ازل سے ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ہم ازل سے نہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ وجوب غیر نے عطا کیا ہے، ذات کا اقتضا نہیں ہے. بس وہ خصوصیت کہ جو غیر عطا کر دے، اس خصوصیت کی نسبت وہ بالغیر شمار ہوگا. واجب بالغیر کیا ہوگا؟ بس ایسا وجوب کہ جو غیر نے عطا کیا ہے. ممکن بالغیر کیا ہو جائے گا؟ ایسا امکان کہ جو غیر نے عطا کیا ہے. اور ممتنع کیا ہے؟ جو غیر نے عطا کیا ہے. مثلا ممتنع واجب بالغیر کی مثال تو دے دی، ممتنع بالغیر کی کیا مثال ہے؟ ممتنع بالغیر کی مثال علت کا نہ ہونا. مثلا اس وقت جو ہے انسان مثلا تازہ ازدواج کیا ہوا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. اب بچے کا نہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی علت نہیں ہے. اور بچہ بدون علت تحقق پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ بدون علت معلول خارج میں نہیں آتا. پس معلول کا خارج میں نہ ہونا، اور ضروری ہے کہ نہ ہو، یہ ممتنع ہے. یعنی علت کے نہ ہونے کی صورت میں معلول کا ہونا ممتنع ہے، لیکن یہ امتناع اس کی ذات میں شامل ہے. جو ذات میں شامل ہوتا تو اجتماعی نقض ذہن کی طرح کبھی خارج میں آئی نہیں. پس علت کی نہ ہونے کی صورت میں معلول کا ہونا، یعنی آگ کی مثال نہیں لیتے، ایسی مثال لیں کہ جو منحصر در فرد ہو. یہ خدا کی مثال لے لیتے ہیں، یعنی فرض کر لیں خدا نہ ہو لیکن وہ مخلوقات ہو. کہتے ہیں ممتنع ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق کی خالق ہونا چاہیے، علت ہونی چاہیے حتماً. بس یہ مخلوق کا ہونا بدون علت ممتنع ہے، امتناع کی ذات میں تو نہیں ہے. بس ذات میں نہیں ہے، غیر نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ یعنی عدم علت کی طرف سے آیا ہے. یعنی عدم علت تھی تب ممتنع ہوا یہ، والا اگر علت ہوتی تو ممتنع نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ واجب تھا. بس یہ ممتنع بالغیر کی مثال ہے. ہاں میں بھی کہتا حرارت، کوئی بندہ آگے مطلب یہ کہے کہ حرارت کہیں اور سے آ جائے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مثال ایسی لیں کہ جو سوال والا نہیں. ہاں آگ والی حرارت آگ سے ہی حاصل ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آگ نہ ہو اور آگ والی حرارت موجود ہو. ممتنع نہیں ہو سکتا. اگر کوئی حرارت ہوئی بھی سی تو وہ کوئی اور ہوگی، رگڑ کی وجہ سے ہوگی، سورج کی وجہ سے ہوگی، جو بھی ہوگی، لیکن آگ والی حرارت نہیں ہوگی. مطلب ایسے ہو رہا. بس ہمیں بالغیر کی سمجھ بھی آ گئی. اب کون سی چیز رہ گئی ہے؟ بالقیاس. جی امکان بالغیر بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ امکان بالغیر جو ہے محال ہے. کیسے ہے وہ پھر اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. خوب آ جاتے ہیں بالقیاس کے اوپر. بالقیاس میں یہاں مقایسہ پایا جاتا ہے. ذات سے ہم باہر آتے ہیں. جب ہم بالقیاس کی بحث کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مد نظر ذات نہیں ہے.
ابھی ہم نے دو چیزوں میں مقایسہ کر کے نتیجہ لینا ہے، ذات کو نہیں دیکھنا۔ پہلے ہم ذات کی باتیں کر رہے تھے، ذات یا تو وجوب چاہ رہی ہے، ذات یا تو عدم چاہ رہی ہے، ذات ہے جو امکان چاہ رہی ہے، اگر اس کی علت ہے تو یہ نہیں ہوگا، اگر علت ہے تو ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا، اگر ہے تو ممتنع ہے۔ یہ ذات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بالقیاس کی بات ہے، یعنی آپ نے یہاں دیکھنا ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، آیا الف اور بے کے درمیان کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا رابطہ ہے پھر ان کے درمیان؟ آیا رابطہ لزومی ہے یا رابطہ عنادی ہے یا اصلا رابطہ جو ہے ان کے اندر امکانی قسم کا پایا جاتا ہے؟ لیکن پہلے جو نہ وہ خود اس کی ذات کو مد نظر رکھ کر ہم نتیجہ لے رہے تھے، مثلا یہ اپنی ذات میں یا ممکن ہے یا واجب ہے یا ممتنع ہے، بالغیر میں ہاں صحیح علت و معلول والی بحث، لیکن پھر بھی ذات کی بات ہو رہی تھی وہاں بھی اس قسم کا مقایسہ نہیں تھا۔ ابھی ہم فقط مقایسہ دیکھ رہے ہیں، ہاں خود وہ اس کا وجوب کہاں سے آیا ہمیں سروکار نہیں ہے اس سے، ہم نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ آیا الف ہونے کی صورت میں بے کا ہونا حتمی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ حتمی ہونا نہ ہونا کہاں سے آیا ہے اس سے ابھی ہمارا سروکار نہیں ہے۔ وہ بالغیر میں ہم کیا کرتے تھے؟ بالغیر میں ہم کہتے تھے کہ غیر نے یہ وجوب دیا اس کو، غیر نے اس کو امتناع دی، غیر نے اس کو جو ہے وہ امکان دیا۔ یہاں پر غیر کی بات نہیں ابھی ہو رہی ہے، ابھی ہم فقط یہ دیکھ رہے ہیں آیا آگ اگر ہو تو روشنی کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، حرارت کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ بس یہاں ہم نے یہ چیز فقط دیکھنی ہے۔ اب یہ ضرور ہونا یا نہ ہونا کہاں سے آیا اس سے بھی ہماری بات نہیں ہوگی۔ بالقیاس میں یوں کر کے دیکھیں گے، مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو وجوب بالقیاس کی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ چھت ہے، یا چھت کی مثال چھوڑ دیں، آپ مثلا کہیں کہ یہ اوپر کا حصہ ہے۔ اوپر کی تعبیر آپ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب نیچے کا مفہوم آپ کو پتا ہو۔ آپ نے اصلا نیچے کا مفہوم سنا ہی نہ ہو تو آپ کبھی اوپر کا مفہوم لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ بس اوپر کا مفہوم اگر آئے گا ذہن میں تو فوراً نیچے کے مفہوم میں بھی آپ کے ذہن میں آنا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، اوپر کا مفہوم کے ہوتے نیچے کا مفہوم بھی حتمی موجود ہے۔ یہاں پر آپ وجوب بالقیاس ہے، تضایف کی طرح، یہ تضایف کی مثال، یعنی آپ وجوب بالقیاس کے اندر تضایف کی جتنی مثالیں لا سکتے ہیں لے آئیں، متضایفان جتنے بھی ہیں وہ اسی وجوب بالقیاس کی مثال بنے گے۔ ممتنع بالقیاس کیا بنے گا؟ ممتنع بالقیاس جو ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی کیا کہا ہے کہ اگر بالا یا اوپر کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا تو حتماً کس کو ہونا چاہیے؟ نیچے کے مفہوم کو ہونا چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہ، مفہوم اوپر تو میرے ذہن میں ہے لیکن نیچے نہیں ہے، کہتا ہے یہ ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا۔ متضایفان ہمیشہ ایک ساتھ تصور ہوتے ہیں، محال ہے، ممتنع ہے کہ متضایفان ہوں لیکن ایک تصور میں آئے دوسرا تصور میں نہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ باپ کہنے سے بیٹے نے لازمی ذہن میں آنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باپ کہو لیکن بیٹے کا مفہوم ذہن میں نہ آئے۔ باپ اس کو کہا ہی اسی لیے کیونکہ وہ بیٹا رکھتا ہے۔ جتنی بھی آپ تضایف کی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ پس امتناع بالقیاس کیا ہو جائے گا؟ یعنی ایک متضایفین میں سے ایک کا فرض کرنے سے آپ دوسرے کو فرض نہ کریں، یہ ممتنع نہیں ہو سکتا، دوسرے نے حتماً جو ہے وہ ہونا ہے۔ یہ امتناع بالقیاس ہے، یعنی اب یہاں سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالغیر ہے کہ غیر نے عطا کیا اس کو، نہ، اصلا آپس میں جب ہم مقایسہ کرتے ہیں اس قیاس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک ہے تو دوسرے کا ہونا حتمی ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ہو دوسرا نہ ہو، یہ ممتنع بالقیاس ہے۔ امکان بالقیاس کیا ہو جائے گا؟
इम्कान बिलकियास कहते हैं इसकी खारिज में कोई मिसाल ही नहीं है। इम्कान बिलकियास वहां पर काबिल तसव्वुर है, दिक्कत करें, इम्कान बिलकियास वहां पर आप तसव्वुर कर सकते हैं जहां पर दो चीजों के दरमियान राबता जो है लुजूमी ना हो, वहां पर आप इम्कान बिलकियास को तसव्वुर कर सकते हैं। खूब, अब खारिज में कोई ऐसी चीज दिखाएं जिनका राबता आपस में जरूरी ना हो। सफेद और सियाह नहीं है, बिलकियास की बात हो रही है ना। मालूल अपनी इल्लत की निस्बत जो है वो जरूरत रखता है या नहीं रखता? इल्लत ना हो तो मालूल का होना जो है वो मुमतने है या नहीं है? मुमतने। यानी आप ऐसी चीज बताएंगे जिसमें आप ये कह सकते हो कि जहां पर इलाका इस किस्म का मौजूद नहीं है किसी चीज के अंदर। असल राब्ता कहते हैं कि खारजी मिसाल इसकी असलन नहीं है। फर्ज कर सकते हैं हम, कैसे? दो वाजिबुल वजूद फर्ज करें, उनको आपस में मुकायसा करें। अब कहते हैं ये दो मफहूम वाजिबुल वजूद जो आपने फर्ज किए हैं इनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इल्लत ताम है, ये भी इल्लत ताम है, दुरुस्त है। आपस में इनका कोई राब्ता ही नहीं है कोई लुजूमी किस्म का। मसलन आप और कोई भी मिसाल ले लें, या उनमें इल्लत व मालूल का राब्ता होगा या वो दोनों तीसरी इल्लत के मालूल होंगे। मतलब स्याही सफेदी जो आपने मिसाल दिया ये मखलूक है या नहीं है? हाँ, मखलूक है। वो इल्लत सालिस उसका हो जाएगा उसमें, यानी हतमन जो है उनके दरमियान इल्लत व मालूल का राब्ता है। इम्कान हमें वहां मिलेगा कि जहां उन दो चीजों के दरमियान इल्लत व मालूल का राब्ता ना हो, और वो कहां है? जहां दो वाजिब फर्ज करें आप आकर। वाइला तमाम कायनात कम अज कम मालूल खुदा तो है आपस में, अगर इल्लत व मालूल नहीं है, जैसे स्याह सफेदी है। हमारे आपस में क्या ताल्लुक है? आपस में मिसाल के तौर पर अगर सफेद है तो कियास बिलगैर, तो भाई ना क्या इम्कान बिलकियास चाहिए ना हमें, यानी दो चीजों का आपस में मुकायसा करें और उनका राबता जो हो क्या हो? इम्कान का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंसान और ये कुर्सी, कुर्सी अगर है तो मुमकिन है कि इंसान हो या ना हो, कियास बिलगैर हो गया, इम्कान कियास बिलगैर हो गया। नहीं, इम्कान नहीं बनेगा यहां पर, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि आपका इल्लत के साथ अगर मुकायसा करते हैं तो इसका और आपका राब्ता जो है वो लुजूमी में आ जाता है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि फकत दो चीजों को मद्देनजर रखना है, कियास किसके दरमियान में करना है, यानी चीजों का महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक चीज को देखते तो वो वाजिब रहता ना। हाँ, वाजिब इस तरह की एक चीज को हम जब सोचते हैं तो दूसरा हतमन ज़हन में आती है, वो हो जाएगा वजूब, यानी क्या? देखिए, हाँ, मैं दोबारा इसको मतलब को मजीद बयान कर दूं, मुमकिन है पिछले मतलब में जिक्र ना किया गया हो। वैसे ये जो हम कह रहे हैं बिल कियास वाली बात है, ये बिल कियास वाला राबता काइम इल्लत व मालूल के दरमियान में होता है, दुरुस्त है। इसलिए तुम्हारे इबारत में पढ़ेंगे, अल्लामा ने इसकी तरफ इशारा किया है। यानी बिल कियास, ये जो वजूब बिल कियास है, इम्तना बिल कियास है, ये वहां पर हासिल होगा कि जहां दो चीजों के दरमियान इल्लत व मालूल का राब्ता हो, या खुद वो आपस में इल्लत व मालूल हो, जिस तरह के आग और हरारत है, या फिर क्या हो, वो दो चीजें किसी तीसरी चीज की क्या बन रही हो? मालूल बन रही हो। वजूब बिलगैर भी कहानी में, वजूब बिलगैर के अंदर क्या था? इल्लत मालूल भी दो चीजें थी। हाँ, इल्लत मालूल था ना, वजूब बिल गैर ना, वजूब बिल गैर के अंदर मुकायसा नहीं कर रहे थे हम आकर, हम फकत ये देख रहे थे कि ये जात तहक़्क़ुक़ पैदा कर चुकी है, खारिज में आ चुकी है, इसका ये वजूब कहां से आया? इसकी जात में कोई इख्तिसाल वजूद था ही नहीं, ये देख रहे थे हम उसमें कि इसकी जात में वजूद तो था ही नहीं, तो ये वजूद में आई कैसे? हम कहते हैं इल्लत ने दिया उसको। अब मुकायसा नहीं किया अभी हमने फकत इस चीज को देख के फैसला कर लिया, भाई इसको किसी ने दिया तब ये आया है, इसका अपना तो था ही नहीं। यहां पर आगे हम मुकायसा करके नतीजा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक तरफ आग है, एक तरफ हरारत है। अब इनको जब हम मुकायसा करते हैं आपस में, मुकायसे के बाद वजूब पैदा हो रहा होता है। हम कहते हैं हतमी है अगर आग है तो हरारत भी हो, हतमी है कि
मुमतने है कि आग हो लेकिन हरारत ना हो, या हरारत हो लेकिन आग ना हो, ये मुमतने है। ये मुकायसे की सूरत में मफाहिम निकल रहे हैं, जात से हम मद्देनजर नहीं रख रहे उसमें आगे। बस ये बिलकियास कहां पर माना पैदा करता है, जहां दो चीजों के दरमियान इल्लत व मालूल का राबता हो, या वो दो चीजें जो हों किसी तीसरी चीज की इल्लत वाक़ हो रही हो। बस अगर यूं है बिलकियास में, तो फिर इम्कान बिलगैर जो है वो आप फर्ज नहीं कर सकते मगर ये कि दो वाजिबों के दरमियान फर्ज करें, यानी इसकी मिसाल फर्जी बनेगी, क्योंकि दो वाजिबुल वजूद आपस में ना तो इल्लत व मालूल का राबता रखते हैं और ना ही कोई चीज उनके ऊपर है जो इनकी इल्लत वाक़ होगी, वाइला वाजिब नहीं होगी। बस इम्कान बिलकियास की मिसाल फर्ज की जा सकती है लेकिन खारिज में नहीं है। ये एक इम्तहानी सवाल है इस तरह करके। इम्कान बिलगैर को जब पढ़ेंगे तो इसके साथ खल्त हो जाता है बाज़ औक़ात, एक इम्कान बिलकियास है और एक इम्कान बिलगैर है। नहीं मालूम इबारत पढ़ पाएंगे नहीं, मैं मतलब तो तमाम कर देता हूं। इम्कान बिलगैर की तरफ आते हैं, बिलकियास समझ में आ गया। अब आते हैं इम्कान बिलगैर की तरफ, क्योंकि मैंने उसकी वजाहत नहीं की थी, यहां पर वजाहत करता हूं, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फकत तस्बीह की इबारत करनी है। कहते हैं इम्कान बिलगैर, इसकी ना तो खारिज में मिसाल है और ना ही इसकी मिसाल फर्ज कर सकते हैं। इम्कान बिलकियास के बारे में क्या कहा था, खारिज में नहीं है, हाँ, क्योंकि खारिज में तो सबके दरमियान इल्लत व मालूल का राब्ता है, लेकिन फर्ज कर सकते हैं, फर्ज मुहाल मुहाल नहीं है। मसलन दो वाजिब का आला को फर्ज कर लेते हैं उनके दरमियान जो इम्कान बिलकियास है। हाँ, इम्कान बिलगैर में असलन उसको फर्ज नहीं कर सकते, इम्कान बिलगैर को चाहे कि हम उसका कोई मिसाल ढूंढें उसकी। कैसे? इम्कान बिलगैर का माना, बिलगैर का माना हमने क्या किया था, जिक्र करें, मतलब बहुत वाज़ेह समझ में आ जाएगा। बिलगैर का हमने माना क्या किया था, यानी गैर जिस सिफत को अता करे उसको, उसके सामने हम कहते हैं बिलगैर। वजूब बिलगैर यानी ऐसा वजूब कि जो गैर ने दिया हो। मुमतने बिलगैर यानी ऐसा इम्तिना कि जो गैर ने अदा किया है। इम्कान बिलगैर का क्या माना हो जाएगा, गैर ने अदा किया। खूब, ये चीज क्या है, मुमकिन बिलगैर, फर्ज कर लें, हम कहते हैं इसके इम्कान को गैर ने अता किया है, तो अपनी जात में ये क्या है। देखें, ये भी हमने पहले कहा है कि ये आम मफाहिम में से है, कायनात की कोई भी चीज इन तीनों से खाली नहीं है, या वाजिब है या मुमकिन है या मुमतने है। अभी हम फर्ज कर लेते हैं ये जो मार्कर है ये इसका इम्कान बिलगैर है, क्या मराद, इसका इम्कान अपना नहीं है, ये खुद मुमकिन नहीं थी, गैर ने इम्कान इसको अता किया है। खूब, हम कहते हैं अगर गैर ने इम्कान दिया था, गैर के इम्कान देने से पहले ये क्या थी, दो ही चीजें बचती हैं पीछे, या वाजिब थी या मुमतने थी। अगर कहीं ये वाजिब थी, इन खिलाफ ज़ात लाजिम आएगा, चूंकि हम इसको मुमकिन मान रहे हैं, आप वाजिब कह रहे हैं उसको। अगर कोई मुमतने है तो फिर खारिज में है, मुमतने कैसे है, हालांकि हम इसको मुमकिन मान रहे थे। तो ये दो फर्ज खत्म हो गए उसमें आगे। तो इम्कान बिलगैर अगर माने तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये ज़ात अपनी में कुछ भी ना हो, ना मुमकिन हो, ना वाजिब हो, ना। और हम क्या हमने कहा है कि कायनात कोई भी चीज इससे खाली नहीं है, फर्ज नहीं कर सकते इम्कान बिलगैर को। या इम्कान ही माने तो किसको इम्कान मानेंगे तो बिज़ात होगा वो ना, इम्कान बिलगैर, इम्कान बिना अता किया, गैर ने अता किया है। अभी हमारी, हाँ, पहले क्या थी आपने, दो तसव्वुर किया, नहीं दिया, इम्कान वो तहसील हासिल लाजिम आएगा ना, लाभ लाजिम आएगा कि इम्कान थी तो बिलगैर कैसे हो गई, फिर तो इसकी जात में इम्कान शामिल है ना। गैर तो तब देगा इम्कान का जब इम्कान ना रखता हो, पहले से बात है। अगर आप कहते हैं कि ये मुमकिन थी तो फिर गैर नहीं है। तो सवाल मेरा में अजीब सा, एक चीज खारिज में है उसमें इम्कान ना फर्क करना है इसमें। हम ये मिसाल समझा, ये बताना चाहते हैं कि इसकी हम फर्ज भी नहीं कर सकते, फर्ज ना करने को हम फर्ज के जरिए समझा रहे हैं कि आप फर्ज करें कि यूं हो सकता है कि हम कहते हैं कि ये कोई आके ये इद्दा कर दे कि ये मार्कर का इम्कान गैर ने दिया है, इसका अपना नहीं है। खूब, हम कहते हैं कि इम्कान इसको गैर ने दिया, हम कहते हैं कि जब तक इम्कान गैर ने इम्कान इसको नहीं दिया था, खुद ये क्या थी,
या वाजिब या मुमतने थी, दोनों मुहाल है, इनका इनकलाब साथ लाजिम आएगा। अगर कहो कि ना ये मुमकिन ही थी पहले, तो फिर गैर ने इम्कान क्यों देना है इसको? मेरे पास पैसे हों जितनी मुझे जरूरत है, दूसरे देने की जरूरत नहीं है, मैं वजूद रखता हूं, फिर मुझे वजूद देने की क्या जरूरत है? अगर मुमकिन नहीं है। बात हो गई। तमाम किस्में मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी हैं, इसका तर्जमा इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में बयान कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चूंकि अभी शुरू कर दिया तो बीच में रह जाएगा।